الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواہ البخاری و مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ نکاح کا بھی جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں 3 آیات پڑھی جاتی ہیں، اور وہ تینوں تقوی سے متعلق ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا: ان اولیاؤہ الا المتقون، یعنی اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست کون ہیں؟ تقوی اختیار کرنے والے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا ان اولیاؤہ الا القارئون بالقرآن، اللہ کے دوست قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ کہیں پر یہ نہیں فرمایا ان اولیاؤہ الا المصلون بالصلاۃ، کہ اللہ کے دوست نماز پڑھنے والے، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے دوست کون ہیں؟ تقوی اختیار کرنے والے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا: وَيَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، کہ اللہ ایسے بندے کو ایسا دل عطا فرماتے ہیں جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہوتا ہے، حلال اور حرام میں فرق کرنے والا ہوتا ہے، ایسا نورانی دل عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے: اتقی فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کے پاس ایسے ہی ایک برہمن تھا، پنڈت، تو وہ ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کر کے آیا اور کہا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو برہمن پنڈت ہے اور جنیوا پہنے ہوئے ہے اور مسلمان بن کر کے امتحان لینے کے لیے آیا ہے، وہ فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ تقوی ہے کیا چیز؟
جس کے اتنے فضائل بیان کیے گئے، اور یہ فرمایا کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تقوی کے اندر، تم متقی۔ کیا ہم سب متقی بن جائیں؟ کیا اللہ کے دوست ہم سب نہیں بنے؟ کیا ہم پوری دنیا کے اندر آج سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، فیس بک پر ہزاروں فرینڈس ہیں، سوشل میڈیا پر واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، سب کے اوپر دیکھیں ہمارے بہت سارے فرینڈس ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے اللہ کو اپنا دوست بنایا؟ اپنے اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کیا؟ کیا اللہ رب العزت سے ہمارا وہی تعلق ہے جو ایک مومن کا ہونا چاہیے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، تقویٰ یہ بہت اہم چیز ہے، اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ کی کئی تعریفیں ہیں، لیکن اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ ذرا بتاؤ تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین، کبھی آپ کا خاردار جھاڑی سے گزر ہوا ہے، کانٹوں والی جھاڑیوں سے گزر ہوا ہے؟ کہا کہ بارہا گزرنا ہوتا ہے۔ کہا آپ کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا نہ دامن میں لگ جائے، کہیں کوئی گرد و غبار نہ لگ جائے، بہت سمیٹ کر کے بہت بچتے بچاتے وہاں سے نکل جاتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، تقویٰ یہی ہے کہ مومن اس دنیا کے اندر گناہوں سے بچتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے اور تقویٰ حاصل کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ ہم کیسے حاصل کریں؟ تقویٰ کس چیز کیسے ہم حاصل کریں؟ کوئی تقویٰ کوئی چڑیا تو ہے نہیں، یا کوئی خوراک تو ہے نہیں کہ ہم اسے کھا لیں۔ تو یہ تقویٰ کیسے حاصل کریں؟ اللہ والوں نے جو باتیں بتائی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقویٰ مختصر طور پر یہ سمجھیں کہ گناہوں سے بچنے کا نام۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کو چھوڑ دینے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کرنا ہے تو آپ حضرات کہیں کہ ارے کرنا تو بہت بھاری ہے، ہم کیسے کرنے جائیں گے؟ اب چھوڑنا تو بہت آسان ہے، اس میں کچھ کرنا بھی نہیں ہے، صرف چھوڑ دینا ہے۔ اور کسے چھوڑنا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم جتنے گناہ کرتے ہیں میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے، کتنے ایسے گناہ ہیں کہ اگر انہیں ظاہر کر دیا جائے تو لوگ ہمارے چہرے پر تھوکنا بھی گوارا نہ کریں۔ ہم اپنے اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے ان ساری گناہوں سے ہم توبہ کریں، اور اللہ رب العزت سے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ گناہ نہ کریں گے، تو پھر ہم متقی بن جائیں گے۔ پھر گناہ ہو جائے گا، پھر کیا کریں؟ کیونکہ انسان تو گناہ گار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب گناہ گار ہو، لیکن سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہے، عاجزی کرنے والا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ متقی بننا اور رہنا اتنا آسان ہے جتنا باوضو رہنا۔ جیسے اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے، وضو بنا لے تو باوضو ہو جاتا ہے، اور وضو ٹوٹ جائے تو پھر سے وضو بنا لے، پھر سے باوضو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر تقویٰ ٹوٹ جائے تو پھر سے اللہ کی بارگاہ میں 2 قطرے آنسو کے گرا دے اور کہہ دے اے اللہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ہو گیا، میرے اللہ معاف کر دے، 2 قطرے ندامت کے بہا دے، اللہ پھر سے متقی بنا دیتا ہے۔ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم اس طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن حلاوت نہیں ملتی ہے، کیونکہ تقوی کے بغیر کرتے ہیں، گناہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر گناہوں کے ساتھ ہم اللہ کے کتنی بھی قریب ہونا چاہیں گے، لیکن وہ گناہ بیچ میں حائل ہو جائے گا اور وہ نور اس درجے تک نہیں پہنچ سکے گا کہ ہم مشاہدے والی کیفیت کو حاصل کر سکیں، جسے صفت احسان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ پوچھا تھا ومل احسان، احسان کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں آئے تھے اور بہت سارے سوالات کیے تھے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا ومل احسان، احسان کیا ہے؟ یہ احسان اردو والا نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھلائی کر دینا، یہ احسان عربی والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
تیری یہ کیفیت ہو جائے، صفت مشاہدہ تیرے اندر پیدا ہو جائے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم یہ ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نمازی کے 3 درجے ہیں، جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے 3 درجے ہیں، ایک مبتدی، ایک متوسط اور آخری درجہ منتہی کا ہے۔ اب ہم اور آپ خود غور کریں کہ ہم کس درجے پر فائز ہیں، اور اگر پہلی سیڑھی پر ہیں تو کوشش کریں کہ ہم دوسری سیڑھی پر آ جائیں، دوسری پر ہیں تو ہم کوشش کریں تیسری سیڑھی پر آ جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مبتدی وہ ہوتا ہے جس کی نظر الفاظ قرآن پر ہو۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہماری نظر کہاں ہے؟ الفاظ قرآن پر۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ بالقصد نماز پڑھیں، ایسا نہیں کہ بس رٹی رٹائی چیز ہے، فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ہم کو یہ بھی نہیں پتا، اگر نماز کے بعد پوچھ لیا جائے کہ امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی ہے تو شاید کچھ لوگ بتا پائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو فلک سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اس لیے اللہ کے سامنے ہم نماز پڑھیں تو بالقصد پڑھیں۔ اگر معانی نہیں معلوم ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا درجہ لکھا ہے کہ کم سے کم الفاظ جو ہم ادا کر رہے ہیں وہ قصدن ادا کریں، بلا ارادہ ادا نہیں کریں۔ الحمدللہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ رب العالمین، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الرحمن الرحیم، تو ہمارا ذہن وہاں پر حاضر رہے گا، یہ پہلا درجہ ہے۔ اگر ہمارا ذہن یہاں نہیں رہتا الفاظ کے اوپر، اور کبھی مرچی میں لگا ہوا، کبھی بازار میں لگا ہوا، کبھی دکان پر لگا ہوا، اہلیہ نے کہا ابھی نماز پڑھ کے یہ لے کر کے آنا ہے، وہ سودا ہم نماز کے اندر سوچ رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہم پہلے درجے پر بھی ابھی فائز نہیں ہوئے، اگرچہ ہم 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نیت کریں انشاءاللہ ہم آج سے پہلا درجہ شروع کر دیں گے۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ مبتدی کے بعد متوسط ہے، جس کی نظر معانی قرآن پر ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جب یہ پڑھ رہا ہے تو دل کے اندر دماغ میں کیا ہے؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ زبان پر الفاظ قرآن ہوں، دل و دماغ میں معانی قرآن ہوں، تو یہ سمجھیں کہ تو نے دوسرا درجہ طے کر لیا، تو متوسط ہو چکا ہے۔ اور آخری درجہ کیا ہے؟ منتہی کا درجہ ہے، کہ نہ الفاظ پر ہو نہ معانی پر ہو بلکہ ذات حق تعالی پر۔ یہ بالکل آخری درجہ ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ درجہ بھی عطا فرما دے۔ بھائی تقویٰ حاصل کرنا ہے، حضرت نے لکھا ہے، حضرت حکیم اختر صاحب نے، کہ ایک شخص کا گزر ہو رہا ہے اور ادھر راستے سے کوئی بنی سوری ہوئی دوشیزہ آ رہی۔ اب تقاضا، چونکہ نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کیا تقاضا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھ لے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ نہ دیکھنا نہیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا، لیکن پھر دل سے آواز آتی ہے کہ دیکھ لے، کہاں ملے گی؟ ایک نظر تو معاف ہے۔ بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ایک نظر تو معاف ہے نا، پہلی نظر تو معاف ہے، تو پہلی نظر میں ہم بہت گڑا کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے پہلی نظر وہ معاف ہے جو بغیر ارادے کے پڑے، اور اگر ارادتاً پڑے تو پہلی نظر پر بھی پکڑ۔ اللہ کی پناہ، بڑے بڑے نمازی اور تہجد گزار ہیں جو بد نظری کی گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ یاد رکھیں تلاوت کا نہ تو تلاوت کی حلاوت ملے گی نہ نماز کی چاشنی ملے گی جب تک حرام کو نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھا تو دل سے آواز آئی کہ دیکھ لے، اللہ کہتا ہے نہ دیکھ ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ پھر دل سے آواز آئی کہ دیکھ لے، اللہ کہتا ہے نہ دیکھ، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ جو کشمکش ہوتی ہے، اس کشمکش کی وجہ سے دل کے اندر کریکس پڑ جاتے ہیں، دل کے اندر شگاف پڑ جاتے ہیں۔ لیکن جب بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے اللہ مجھے بچا لیجیے۔ کیا کہتا ہے؟
میرے اللہ مجھے بچا لیجئے، میرے اللہ مجھے بچا لیجئے، اللہ کا نام لیتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے، بد نظری سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو اللہ اپنے محبت کا مرہم اس کے شگاف کو میں بھر دیتے ہیں اور اس کے دل کو اپنی محبت سے پر فرما دیتے ہیں، پھر اسے حلاوت بھی ملتی ہے، اللہ کا نام لینے کی چاشنی بھی اسے نصیب ہوتی ہے، پھر اسے مزہ آتا ہے، عاشقوں والا مزہ آتا ہے۔ تقوی اختیار کریں، اور تقوی اختیار کرنا بہت آسان ہے۔ سب 3 کام ہمیں کرنا ہے، سب لوگ انشاءاللہ نیت کر لیں، بہت چھوٹے چھوٹے کام ہم کر لیں گے۔ 3 کام۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم آج 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنے اللہ سے اپنی ساری گناہوں کی معافی مانگیں۔ اے اللہ، حرام میں نے کیا، حرام میں نے کھایا، رشوت میں نے لیا، سود میں نے لیا، اے اللہ بد نظری میں نے کی، حسد میرے اندر، کینہ میرے اندر، بغض میرے اندر، ساری گناہوں کا مجموعہ یہ دل بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مشتبہ ہیں، جو مشتبہ ہیں۔ فرمایا فمن اتقى المشتبہات، جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنے دین کی اور اپنی عزت کی حفاظت کر۔ ومن وقع فی المشتبہات، جو مشتبہ چیزوں میں واقع ہو گیا، فقد وقع فی الحرام، وہ حرام کے اندر پڑ گیا۔ آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ ایک مرتبہ جونپور کے اندر میں گیا مرغے پر، مرغا لینے دکان پر گیا، تو جو بچہ ذبح کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کا منہ بالکل بند ہے اور وہ ذبح کر دیا۔ مجھ سے پہلے جن صاحب نے لیا، تو جب میرا نمبر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بابو ادھر آؤ، کیا پڑھ کر کے ذبح کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے مالک صاحب سے بات کی، اور وہ چلا گیا۔ ہم کے مالک صاحب کون ہیں؟ بتایا پپو بھائی ہیں۔ میں نے کہا پپو بھائی آئیے۔ پپو بھائی آئے۔ میں نے کہا پپو بھائی، آپ کا بچہ جو ذبح کیا ہے وہ کیا پڑھ کے ذبح کرتا ہے؟ کہا اسلامی طریقے پر ذبح ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں بھی تو کہہ رہا ہوں اسلامی طریقے پر ذبح ہوتا ہے، الحمدللہ آپ مسلمان ہیں، آپ اسلامی ہی طریقے پر ذبح کریں گے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا پڑھ کر کے وہ اسلامی طریقہ کیا ہے، ذرا مجھے بھی بتا دیجیے۔ تو کہا کہ ہم لوگ اسلامی طریقے پر کرتے ہیں اور بس، اس کے علاوہ یقین جانیے کہ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اور وہ چلے گئے۔ میں نے بیان کے اندر بات رکھی کہ دیکھیں، جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ ذبیحہ حرام ہے، اور بہت سے شادی بیاہ کے اندر جو کثرت سے مرغے کٹتے ہیں، ابھی یہاں پر تھا، بڑی مسجد سے فون آیا کہ وہ شادی بیاہ کے اندر کاٹے جا رہا ہے اور منہ میں دورہ کھائے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا بسم اللہ پڑھا؟ تو اس نے کہا 1 مرتبہ پڑھ لیا، سب کی طرف سے کافی۔ دارالعلوم کا فتویٰ ہے، ہر ذبیحے کے اوپر الگ بسم اللہ پڑھنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، ورنہ صرف پہلا ذبیحہ تو حلال ہوا اور بقیہ حرام ہو گیا۔ اب یہ بتائیں کہ مشتبہ کے اندر ہم واقع نہیں ہو رہے تو پھر حرام کے اندر ہم پڑ جا رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتنے ایسے امت کے بندے ہیں جو پراگندہ بال والے، پراگندہ حال ہیں، طویل سفر کرنے والے، جو اپنے ہاتھ کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یا ربی کہتے ہیں، لیکن ان کا کھانا حرام، مطعمہ حرام ومشربہ حرام، ان کا پینا حرام، ان کی غذا حرام۔ ایسی حالت میں انا یستجاب لہ الدعاء، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ اس لیے سب سے پہلا کام بھائی یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے ساری گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں گے اور اللہ سے عزم کریں گے۔ اور توبہ کس کا نام ہے؟ توبہ نام اللہ توبہ کرنے کا نہیں ہے۔ جیسے کہ بچپن میں ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو ہم لوگ فوراً چھوٹے تھے تو کہتے تھے اللہ توبہ، اسی کو ہم لوگ توبہ سمجھتے تھے۔ لیکن جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ توبہ در حقیقت نام ہے 3 شرائط کے پائے جانے کا۔ جب تک یہ 3 شرائط نہیں پائی جائیں گی توبہ کا تحقق نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جس حرام کے اندر مبتلا ہے، جس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اب کتنے ایسے بندے ہیں کہ موبائل کے اندر مووی بھی اپلوڈ ہے،
موبائل میں گانے بھی ہیں اور کہہ رہے اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے بندے یہ توبہ تحقق متحقق ہی نہیں ہوگا جب تو گناہ کو نہیں چھوڑے گا۔ سب سے پہلے اپنے موبائل سے موویز کو ڈیلیٹ کر، سب سے پہلے اپنے موبائل سے گانوں کو ڈیلیٹ کر دے، اپنی زندگی سے جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ چھوڑ دے اور پھر اللہ سے کہے اللہ مجھے معاف کر۔ تو توبہ کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جو گناہ میں کر رہا ہوں اس گناہ کو چھوڑ دے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم۔ اللہ کے سامنے توبہ کرے تو یہ آئندہ یہ نہیں کہ ابھی تو اللہ سے کہہ دے رہے اے اللہ معاف کر دے، اور دل میں یہ ہے کہ پھر دیکھ لیں گے، دل میں یہ ہے کہ پھر حرام کر لیں گے۔ اس طریقے سے ہم اللہ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، گویا کہ ہم اللہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید سے واقف ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے اور دل میں یہ چل رہا ہے کہ کرنا تو ہے ہی، تو اس طرح اللہ کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں ہے، اس طرح توبہ نہیں ہے۔ ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں گے، سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑیں گے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہوگا۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ دین کے تمام شعبوں کا علم علماء سے حاصل کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور دین کے کتنے شعبے ہیں؟ 5 شعبے ہیں۔ دین کے کتنے شعبے ہیں؟ 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ جب یہ 5 شعبے کسی مسلمان کے اندر آتے ہیں پھر وہ کامل ایمان والا ہوتا ہے، پھر وہ کامل دیندار ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک آیا کوئی ایک نہیں آیا تو پھر کامل ایمان والا نہیں ہے، وہ پورا مسلمان نہیں ہے، کچھ چیزوں کو لیا کچھ کو چھوڑ دیا۔ مختصر میں بتلا دوں ایمانیات کسے کہتے ہیں۔ ایمانیات کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ہمیں بتایا ہے، جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے، آپ کے اعتماد پر ان چیزوں پر یقین کر لینا اور ایمان لے آنا، اس کا نام ہے ایمانیات۔ اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن جنت پر ہمارا ایمان، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا لیکن جہنم پر ہمارا ایمان، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ آج کل بہت سارے کچھ لوگ ہیں جو ہر چیز میں لوجک تلاش کرتے ہیں، ہر چیز میں عقل کو تلاش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ارے فلاں چیز تو عقل کے مطابق نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہم عقل کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے اور آپ کے خبر کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ایمانیات ہے، دوسرے نمبر پر عبادات ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کیا اس کے مسائل ہمیں معلوم ہیں؟ ہم کو اپنے علماء سے پوچھ کر ان کے مسائل کو معلوم کرنا ہے اور اپنی عبادات اللہ والی کرنا ہے۔ نماز کے مسائل ہمیں پوچھنا ہے۔ یاد رکھیں، عالم ہونا اور حافظ ہونا ہر شخص پر فرض نہیں ہے، لیکن دین کا اتنا علم حاصل کرنا، دین کا اتنا علم حاصل کرنا کہ اپنی زندگی کے اندر ہمیں جن عبادات سے سابقہ ہے، جن معاملات سے سابقہ ہے، ہم انہیں شریعت کے مطابق کرنے لگیں، یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اس لیے ہم اتنا علم حاصل کریں گے۔ تیسرے نمبر پر معاملات ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم لین دین کرتے ہیں، ہم قرض کے معاملات کرتے ہیں، ان معاملات کے کیا احکام ہیں علماء سے پوچھیں گے۔ چوتھے نمبر پر معاشرت ہے۔ معاشرت کا مطلب ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم گھر میں رہتے ہیں، ہماری بیوی کے کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں، ہمارے بچے ہیں، بچوں کے کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، ہم مسجد میں آئے ہوئے ہیں تو ایک بغل میں جو ہمارا بھائی بیٹھا ہے اس کا بھی کچھ حق میرے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی کے کیا ارشادات ہیں، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، علماء سے پوچھنا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور آخری نمبر پر ہے اخلاقیات، دل کے اندر سے رذائل کو نکالنا اور فضائل سے آراستہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، سچی پکی توبہ کر کے اپنا تقوی والا اور نیک بندہ بنا لے اور ایمان پر اللہ ہم سب کا خاتمہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔